بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کی حکومت پر کڑی تنقید۔ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا سامنا نااہل اور نالائق حکومت سے ہے۔ حکومت کے وسائل صوبائی حکومتوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، کہیں حکومت کے اور سرکاری وسائل اپوزیشن کی کردار کشی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کی اپنی کارکردگی 0/0 ہے۔ لاک ڈاؤن کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ دنیا میں جتنے لاک ڈاؤن کی قسمیں پاکستان میں ایجاد ہوئی ہیں شاید کسی ملک کے اندر نہیں ہوئیں۔ لاک ڈاؤن تھا، سافٹ لاک ڈاؤن تھا، سمارٹ لاک ڈاؤن تھا یا نو لاک ڈاؤن تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن تو نہیں ہو سکا، لیکن حکومت نے اپنے عقل کے ڈاؤن ہونے کا ثبوت ضرور دے دیا ہے۔ اور اس وقت ملک میں جو کرونا ہے اسے بنا دیا گیا ہے کہ بولو نہ، لکھو نہ، پوچھو نہ، اور اگر لکھو گے، بولو گے اور پوچھو گے تو نیب پیچھے پڑے گا اور جیل کے اندر جاؤ گے۔ تو اس انتقامی ایجنڈے کے ساتھ کوئی حکومت دنیا کی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم حکومت کے ان ہتھ کنڈوں سے نہیں ڈرتے۔ میں بھی جیل دیکھ آیا ہوں، میں بھی نیب دیکھ آیا ہوں، دوبارہ بھی حکومت پھینکے گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس حکومت نے نیب کو اور انتقام کو اس حد تک بدنام کر دیا ہے، اس حد تک احتساب کو بدنام کر دیا ہے کہ اب کسی کو نیب بلاتی ہے تو اس کا قد کم نہیں ہوتا، اس کا قد بلند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو نیب پکڑتی ہے تو وہ سیاب مسلم لیگ نون کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ان کی پریس کانفرنس کی حیثیت ایک سیاسی پریس کانفرنس سے زیادہ نہیں ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ وہ FIA کی رپورٹ جس میں چینی اور آٹا چوروں کی نشاندہی کی گئی تھی، اس پر اب تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں اس کی کارروائی کو روکا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو کرپشن کے مگرمچھ ہیں وہ سب حکومت کی اور وزیر اعظم کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تقریباً 150 ارب کی کرپشن کی ہے چینی اور آٹا سکینڈل میں، جس کے وہ ذمہ دار ہیں، لیکن اس کو وہ چھپا رہے ہیں۔ وہ تمام فیصلے کابینہ سے منظور ہوئے ہیں، کابینہ کے سربراہ وزیر اعظم ہیں، اور اگر یہ اتنے بھولے ہیں اور اگر یہ اتنے ناسمجھ ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ کابینہ کیا فیصلے کر رہی ہے، تو پھر اللہ ہی پاکستان کے اوپر رحم کرے۔ اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج اس حکومت کے ہاتھوں پاکستان کی معیشت ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ میں یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے 18 مہینوں میں جتنے قرضے لیے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں 5 سالوں میں بھی اتنے قرضے نہیں لیے گئے تھے۔ ہمارے دور کے قرضوں کے عوض ہم نے بجلی کا بحران ختم کیا، ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی، 2,000 کلومیٹر موٹر وے بنائے، سی پیک چلایا۔ یہ بتائیں کہ یہ ہم سے زیادہ 18 مہینے میں قرضے لے کر کس جگہ کوئی اینٹ لگائی ہے انہوں نے؟ تمام لوگ جنہوں نے انہیں ووٹ دیا شاید بہت حب الوطنی سے دیا، اور ان کا خیال تھا کہ عمران خان کی تقریریں شاید کوئی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوں گی۔ میں PTI کے ان تمام لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ جو اس ملک کا درد رکھتے ہیں کہ وہ کھلے دل اور دماغ کے ساتھ سوچیں کہ اس تبدیلی کے خواب کے ساتھ اس کا کیا انجام ہوا ہے، وہ تبدیلی کا خواب کس نے چکنا چور کیا ہے، اس تبدیلی کے خواب کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کس نے دیا ہے جو پاکستان کے اندر سیاسی لوٹے کہلاتے ہیں۔ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے والے نظریات کی ترویج نہیں کرتے، وہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور اپنے مفادات کا کھیل کھیلتے ہیں۔ اور آج عمران خان انہی لوگوں کے ہاتھ میں یرغمال ہے جو اپنے مفادات کے لیے غریب عوام اور نوجوانوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ کبھی چینی مافیا، کبھی آٹا مافیا، کبھی دوائی مافیا،
کبھی کوئی اور مافیا، لیکن لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ اپوزیشن کی کردار کشی کرتے ہیں۔ میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حالات میں جب ملک اتنا بدترین بحران میں ہے، آپ کے پاس 51 وزیروں کی فوج رکھنے کے لیے تو پیسہ ہے، پنجاب میں 50 ترجمان رکھنے کے لیے تو پیسہ ہے، لیکن غریب نوجوان کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس بے روزگار کو روزگار فراہم کرنے کے لیے جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوجوان جوتیاں چٹ کھا رہا ہے، پیسے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو تو وسائل کی کمی کا رونا روتے ہیں، لیکن آور بن جاتا ہے۔ یہ ہے کہ حکومت نے جو سیاسی مصلحت کے اوپر، سیاسی بنیادوں پر اپنی انتقامی پالیسیاں چلائی ہیں، ان کا نتیجہ۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نیب کا ادارہ جو پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے چلتا ہے، اس وقت پی ٹی آئی کا ایک ذیلی ادارہ بن چکا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے مشیر شہزاد اکبر کس کی اتھارٹی سے نیب کی کارروائی کو ٹی وی پر، اگر وہ درست مان لی جائے، بیان کرتے ہیں؟ کیا نیب کانفیڈینشیلٹی رکھنے کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ کیا نیب جھوٹی خبریں ڈس انفارمیشن کے طور پہ ریلیز کرنے کا ہی اب ادارہ رہ گیا ہے؟ ہم نے بار بار کہا ہے، مسلم لیگ نون کے خلاف جتنے مقدمے ہیں ان کی کارروائی ٹی وی پر چلائی جائے، ٹی وی کے سامنے ہم سے سوال پوچھے جائیں اور ٹی وی کے سامنے ہمارے جواب پاکستانی قوم کو دیے جائیں۔ ایک طرف تو مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہم سے شفاف تحقیقات کرو، ہمارے سے پوچھے جانے والا ہر سوال اور ہر جواب قوم کے سامنے پیش کرو، اور ادھر مسٹر کلین ہے جو یہ کہتا ہے کہ فارن فنڈنگ کی کارروائی چھپا کے رکھو، اسے پبلک نہ کی۔ میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ وہ فوری طور پہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ دے، وگرنہ الیکشن کمیشن کی ساکھ بھی متاثر ہو جائے گی۔ نئے چیف الیکشن کمشنر آئے ہیں، اتفاق رائے سے انہیں اس منصب پہ فائز کیا گیا ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ ثابت کریں کہ یہ الیکشن کمیشن شفاف ہے، یہ الیکشن کمیشن کسی کے سیاسی اثر میں نہیں ہے، اور اس الیکشن کمیشن کو نیب جیسا ادارہ بننے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن متنازع ہو گیا تو اگلے الیکشن کا شفاف اور غیر جانبدار ہونا پہلے سے ہی کنٹروورشل ہو جائے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے قومی ادارے اپنی غیر جانبداری کے حوالے سے عوام کی نظر میں اپنی عزت کو کھوئیں۔ تو اس لیے اس وقت یہ حکومت جو ناکام ہو چکی ہے، یہ حکومت جس کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے، نہ اس کے پاس کوئی ٹیم ہے، نہ اس کے پاس کوئی عقل ہے، نہ اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے، نہ اس کے پاس کوئی اہلیت ہے، یہ اپنی تمام ناکامیوں کو چھپانے کے لیے قومی اداروں کو اپنے ایجنڈے پر چلا رہی ہے، قومی اداروں سے انتقامی ایجنڈا لے رہی ہے، قومی اداروں سے اپنی کرپشن چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے چپے چپے پر وہ منصوبے جو زیر تکمیل تھے وہ سب التوا کا شکار ہیں۔ جس دن یہ حکومت جائے گی، غیر مکمل منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے کئی 100 ارب روپے کے اضافی لاگت درکار ہوگی، جس کے یہ ذمہ دار ہیں۔ لاہور کی اورنج لائن کی تباہی اس حکومت کے ذمہ ہے، پی ٹی آئی کے ذمہ ہے۔ پی ٹی آئی نے غیر ضروری عدالتی مقدمات کے ذریعے اورنج لائن کو 2018 سے پہلے مکمل ہونے سے روکا، اس لیے کہ کہیں مسلم لیگ نون کو انتخابات میں اس کا فائدہ نہ پہنچے۔ اور 2 سال جو اورنج لائن کی تاخیر ہوئی ہے غیر ضروری عدالتی کارروائی سے، جس کی پشت کے اوپر پی ٹی آئی تھی، اب اورنج لائن کی جو اضافی لاگت ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے وصول کرنی چاہیے، وہ پاکستان کے ٹیکس پیئر سے وصول نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو
پشاور کا BRT کا منصوبہ ہے، آج اس کی جو تباہی ہو رہی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ شہزاد اکبر صاحب اگر BRT منصوبے کے چوروں کو پکڑ لیں گے تو قوم سمجھے گی کہ وہ احتساب کے اندر سنجیدہ ہیں، لیکن اپوزیشن کی کردار کشی کرنا 2 سال ہو گئے ہیں۔ کوئی ایک مقدمہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ لوگوں کے سامنے ثابت کر سکتے۔ پاکستان کا دفاع کمپرومائز ہو رہا ہے، یہ ہم بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں، یہاں سے چند کلومیٹر بارڈر ہے، بھارت اپنی افواج کو ماڈرنائز کر رہا ہے۔ ہم نے جو مسلح افواج کی ماڈرنائزیشن کے لیے پیسہ دیا تھا، اس حکومت نے ڈی ویلیویشن کر کے اس کی حیثیت ختم کر دی ہے۔ اس حکومت نے ڈی ویلیویشن کے ذریعے اسے آدھا کر دیا ہے، اور اب گروتھ ختم کر کے ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ یہ پچھلے سال جتنا ڈیفنس بجٹ بھی دے سکیں، یہ اس میں اضافہ کہاں سے کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے صرف معیشت کو ڈیفنس بجٹ کے اضافے سے چلانا ہے تو یہ بھی ملک کی تباہی ہے۔ کرونا نے ثابت کر دیا ہے کہ اب ملک ٹینکوں سے، میزائلوں سے، جہازوں سے دفاع نہیں ہوتا۔ آج دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جو ہے، اس کا ایٹمی ذخیرہ، اس کا اسلحہ بیکار کھڑا ہے، وہ اپنے لوگوں کو کرونا وائرس سے نہیں بچا سکتی، اور وہاں پہ خزاں کے پتوں کی طرح لوگ جھڑ کے مر رہے ہیں۔ ہمیں انسانی سیکیورٹی، ہیومن سیکیورٹی پر بھی اتنی توجہ دینی ہے جتنی ملٹری سیکیورٹی پر دینی ہے۔ دونوں ضروری ہیں۔ یہ اگر ایکویشن ہوگی ہیومن سیکیورٹی اور ملٹری سیکیورٹی تو ہم یہ جنگ ہار جائیں گے۔ ایکویشن ہوگی ہیومن سیکیورٹی اینڈ ملٹری سیکیورٹی، اینڈ تب ہوگا جب ہماری شرح ترقی کی رفتار 6-7% کے اوپر ہوگی۔ اس حکومت کے پاس نہ کرونا کا کوئی پلان تھا، اور اب میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ملک کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو قومی اتفاق رائے سے پوسٹ کرونا اکنامک ریکوری پلان بننا چاہیے، لیکن نہ یہ پلان بنانے کے قابل ہیں، نہ یہ اس پہ عمل کرنے کے قابل ہیں۔ لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے لیے مسائل ہی ہوں گے، ان کے ہوتے ہوئے پاکستان اوپر جانے کی بجائے ہم 1% گروتھ کے اوپر آ چکے تھے۔ کرونا سے پہلے کارخانے بند ہو چکے تھے، کرونا نے بھی لاک ڈاؤن کیا ہے، لیکن معیشت کا لاک ڈاؤن کرونا سے پہلے PTI کی اقتصادی پالیسیوں نے کر دیا تھا، جنہوں نے 13% شرح سود رکھی ہاٹ منی سے پیسہ لانے کے لیے۔ اس ہاٹ منی میں کتنے لوگوں نے اپنے ہاتھ رنگے ہیں، یہ بھی جب حکومت جائے گی تو پتہ چلے گا۔ پاکستانی معیشت کا کباڑہ کر کے اب انٹرسٹ ریٹ کو 8% پہ لایا گیا ہے، جبکہ ہم 6 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ یہ 13% کا انٹرسٹ ریٹ معیشت کو تباہ کر دے گا، فوری طور پہ اس میں کٹوتی کی جائے اور اس کو 7-8% کے اوپر لے کر آیا جائے۔ حکومت نے ہماری بات نہیں سنی، لیکن اب دھکے کھا کے، اب چپیڑیں کھا کے حالات کی، اس نے انٹرسٹ ریٹ کو تب کم کیا ہے جب معیشت تباہ کر دی ہے، اس نے جب کاروبار تباہ کر دیے ہیں، بے روزگاری عام کر دی ہے۔ اسی طرح قرضے لے لے کر ہماری آنے والی نسلوں کو اس نے یرغمال رکھ دیا ہے، اور اس کے عوض 1 اینچ نہیں لگی۔ اور اب میں PTI کے لوگوں کو کہوں گا کہ جو مسلم لیگ نون کے قرضوں پہ سوال اٹھاتے تھے، اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو اپنے وزیر اعظم سے پوچھیں کہ 18 مہینوں میں مسلم لیگ نون کے 5 سالہ قرضوں سے زیادہ قرضے کیوں لیے ہیں؟ ان قرضوں کو کہاں خرچ کیا ہے؟ ان قرضوں سے کیا بنایا ہے؟ اور اگر ان قرضوں سے صرف خسارہ پورا کیا ہے تو آپ نے پاکستان کے مستقبل کو یرغمال رکھے ہیں۔ کوئی ایک مقدمہ ایسا نہیں ہے جس کو ثبوت کے ساتھ انہوں نے عدالتوں میں پیش کیا ہوتا اور اس کے اندر ثابت کیا ہوتا کہ ہم نے کوئی مالی بدعنوانی کی ہے۔ یہ صرف ایک الزام تراشی، کردار کشی کی حکومت ہے۔ اس رویے سے حکمرانی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ناکام نہیں ہو رہے۔
یہ پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کو ڈبو رہے ہیں۔ آج لاکھوں پاکستان کے نوجوان ڈگریاں لے کر سڑکوں پر پھر رہے ہیں، ان کے لیے ملازمت نہیں، چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے گروتھ کو کریش کر دیا ہے۔ معیشت کا مسئلہ 18ویں ترمیم نہیں ہے، اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ مسلم لیگ نون صوبائی خود مختاری پر کسی کو سمجھوتا نہیں کرنے دے گی۔ پاکستان ایک وفاق ہے اور اس کے صوبے وفاق کی اکائیاں ہیں۔ صوبوں کی مضبوطی وفاق کی مضبوطی ہے۔ اگر آج اس حکومت کو دفاع کا بجٹ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں مل رہے تو اس کی مجرم 18ویں ترمیم نہیں ہے، اس کی مجرم وہ گروتھ ہے جسے 5.8 سے گرا کے اب تو -0 کر دیا گیا ہے، 0 سے بھی نیچے ہو گئی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کرونا کی وبا کا مقابلہ کر رہا ہے، اور ابھی یہ وبا ملک کے اندر پھیل رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے بارہا حکومت سے پوچھا کہ اس کے پاس کرونا وبا سے نبٹنے کی کیا حکمت عملی ہے، تو 3 دنوں میں حکومت کوئی ایک کاغذ کا صفحہ قومی اسمبلی کو پیش نہیں کر سکی جس میں کسی قسم کی کرونا وبا سے نبٹنے کی حکمت عملی یا لائحہ عمل تحریر ہوتا۔ نہ صرف یہ کہ حکومت حکمت عملی نہیں پیش کر سکی، بلکہ کوئی ایک صفحہ نہیں پیش کر سکی کہ اس نے پچھلے 3 ماہ کے دوران کیا کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور آنے والے 2-3 ماہ میں اس کا کیا لائحہ عمل ہے، اس کا کیا روڈ میپ ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں، جیسے میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا، کہ نہ صرف ایک ناتجربہ کار بلکہ نااہل حکومت سے ہمیں سامنا ہے، جو نہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ کسی سے مشورہ سننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور نہ کچھ پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو پاکستان اس وقت بدترین گورننس کے کرائسس کا شکار ہے کہ جہاں پر ایک ایسی حکومت ہے جس نے انتظامی مشینری کو بجائے کارکردگی کی طرف ڈھالنے کے، اس نے اسے جنگ کی مشین بنا دیا ہے اپوزیشن کے خلاف، اس نے اسے جنگ کی مشین بنا دیا ہے اپنے مخالفین کے خلاف۔